لیکن یہ اللہ وسایہ کی کہانی ہی نہیں، صرف ہر اس شخص کی کہانی ہے جس کو عدالت نے سزا دی اور وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے، اور اس کی سزا بھگتنے سے پہلے اس کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج ایک عام سٹوری ایک ایسے شخص کی ہم آپ سے شیئر کریں گے، جو سٹوری ہر اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اس نظام میں کمزور ہے، جو اس نظام میں انصاف نہیں لے سکتا اور یہ نظام اس کو پیس کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے اور آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ اس ایک کیس آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی مظہر حسین کا گیا، جس کو 2004 میں سزا سنائی تھی، سزائے موت، اور 19 سال تک وہ جیل میں رہا، اور جب 2016 میں اس کی اپیل کا فیصلہ ہوا اور تو اسے بری کیا گیا، لیکن جب اس کی بریت کے حکم پہنچا جیل میں تو پتہ چلا کہ وہ مظہر حسین 2 سال پہلے ہی اپنی انصاف کے لیے انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ امر تھا، اور جس نے بہت حیران بھی کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ 19 سال تک جیل میں رہا، اور پھر اس کی جب کیس کی سماعت بھی نہیں ہوئی، اور اس وقت اس کو بری کیا گیا جب وہ دنیا میں نہیں تھا۔ اس طرح اور یہ جو کیس تھا یہ ہر اس شخص پہ اپلائی کرتا ہے اس جو کسی نہ کسی حوالے سے جیل میں ہے اور اس کے کیس کی سماعت نہیں ہوتی، اور اس دوران جو ہے وہ اس کی سزا پوری ہو جاتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی جب اس کا کیس لگتا ہے تو وہ سزا پوری کر چکا ہوتا ہے، تو پھر عدالت کے سامنے بھی باوجود اس کے کہ یہ پھر میرٹ پہ دیکھا جانا چاہیے کہ وہ سزا اس کو غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے، یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب چونکہ سزا پوری کر لی ہے، اب آپ کی جو اپیل ہے وہ انفرکچس ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر اس کو پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا اور اس کو وڈرا کر لینا چاہیے۔ یہ آخر کیوں عام آدمی کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہمارے سامنے، جن کی اربوں خربوں کے کرپشن کے کیسز ہیں یا جن کے اوپر فوجداری مقدمات بھی ہیں، ان کی جو سزائیں ہیں معطل بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ جب ملک میں بھی نہیں ہوتے تو پھر انتظار کیا جاتا ہے جب وہ ملک میں آئیں گے تو پھر وہ ان کی اپیلیں سن لی جائیں گی اور پھر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور عام آدمی جو ہے وہ اپنی فیصلے کا انتظار کرتے کرتے اگر اس کی زندگی میں نہیں آتا تو اس طرح ہوتا ہے، یا پھر اس کی سزا جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس سٹیج آتی ہے اس کے فیصلے کی۔ آخر اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ ایسا کیا کیا جائے کہ جو عام آدمی ہے اس کو بھی انصاف جو ہے وہ بر وقت ملے؟ عام آدمی جو ہے وہ عدالت میں اس طرح اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو ایک بڑے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ساغر صدیقی نے بھی شاید اسی وجہ سے کہا تھا کہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا کچھ یاد نہیں، کہ عام آدمی کے پاس نہ ہی وکیل ہوتا ہے، ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے، کوئی اچھا وکیل جو اس کو ریپریزنٹ کر سکے، اور ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ شنوائی کے مواقع بھی اس طرح نہیں مل پاتے جس طرح ملنے چاہیے۔ اس میں اگر اچھا وکیل بھی ہو جائے لیکن شنوائی کے مواقع ہی نہ ملیں، ڈسپوزل نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے مظہر حسین کے ساتھ ہوا، یا جیسے ایک اور سٹوری ہے جو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہوا۔ عام
آدمی تھا اللہ وسایا، ایک فیکٹری میں بطور گارڈ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے قصور یہ کیا، حقیقی جو اس کا جرم تھا، اب یہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ کیا یہ جرم تھا یا نہیں تھا، کہ اس نے ایک پولیس آفیسر کی قریبی عزیزہ سے محبت کی شادی کر لی۔ بس پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک مقدمہ ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر اس میں وہ نکلا بچ کے، پھر تیسرا ہوا، پھر اس میں بچ کے نکلا۔ تو پھر پولیس آفیسر نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ دہشت گردی کا کیا جائے کہ پھر وہ بچ کے نہ نکل سکے۔ تو پھر صادق آباد سے اس کو فیصل آباد لایا گیا، اور وہاں اس کے اوپر ایک دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا، اور وہ ساری جو بلیک پاؤڈر ہے، جو فیوز ہے، جو بم بنانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ ساری اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جو ہے وہ جیل روانہ کر دیا جاتا ہے۔ 2019 میں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے انسداد دہشت گردی کی، وہ اس کو سزا سناتی ہے۔ انٹرسٹنگلی، چونکہ دہشت گردی میں کسی جگہ استعمال تو ہوا نہیں، دہشت گردی تو ہوئی نہیں، تو دہشت گردی کے جرم میں وہ بری ہو جاتا ہے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے اسے باقی جو چیزیں رکھنے میں، وہ بم بنانے والی جو چیزیں ہیں جس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا، وہ اس میں اس کو سزا سنا دیتی ہے 5 سال۔ اس کے بعد اس کی اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب چونکہ اس کی سزا پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی اپیل کوشش کرتے ہیں کہ لگے کہ جب ہم سسپینشن میں جاتے ہیں، ہمارے سامنے جب یہ کیس آتا ہے، پھر ہم اس کی سزا معطلی کی درخواست دیتے ہیں۔ کیس چونکہ بہت اچھا پلیڈ کیا جاتا ہے، تو عدالت اس نقطے پر پہنچتی ہے کہ کیوں نہ اس کی اپیل فکس کر دی جائے، اور اپیل کو لگ جانا چاہیے۔ عدالت حکم جاری کرتی ہے کہ اس کی اپیل لگائی جائے، لیکن پھر 1 ہیرنگ، 2 ہیرنگ، 3 ہیرنگ، باری کے انتظار میں ہی وقت گزرتا رہتا ہے، اور اس کی جو سنوائی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ اور ریزن یہی ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ ڈسپوز نہیں ہوتا، لگتا نہیں، اس کی باری نہیں آتی ہے۔ پھر ایک سٹیج پہ جب باری آتی ہے اور عدالت یہ بھی پوچھتی ہے پروسیکیوٹر سے کہ جب جو دہشت گردی کی جو سزا تھی وہ تو دی نہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، اور بری کر دیا، تو اس کے اوپر پھر پروسیکیوشن کہتی ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم یہ کہہ سکیں، ہم اس پہ تیار ہو سکیں کہ جو ہے وہ جو ایکوٹل ہے، جو بریت ہے، اس کو عدالت خود بھی دیکھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا پھر ایک لمبی ایڈجرنمنٹ چلتی ہے ایک پروسیکیوشن کی طرف سے، کہ کیونکہ کیس جو ہے وہ بریت کا ہے، اور وہ کیس اسی طرح لنگر آن ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس کی سزا پوری ہو چکی ہے، اب وہ باہر آ جائے گا، لیکن اپیل اس کی وہیں ہے، اور اب جس دن اپیل اس کی سامنے آئے گی اور یہی کہا جائے گا کہ اب چونکہ سزا اس کی پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اپیل پر اب آرگومنٹ کیا کرنا، اس کو وڈرا کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ وسایا کی کہانی ہی نہیں، صرف ہر اس شخص کی کہانی ہے جس کو عدالت نے سزا دی، اور وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے، اور اس کی سزا بھگتنے سے پہلے اس کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو وہ کیا کویسچن مارک نہیں ہے ہمارے نظام کے لیے کہ وہ دیکھے کہ یہ جو 3 سال، 4 سال، 5 سال تک اس کی اگر سنوائی نہیں ہوتی، اگر ڈسپوزل نہیں ہوتی، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اور پھر یہ جھوٹے جو مقدمے قائم ہوتے ہیں یہ کب رکیں گے؟ اس کے اوپر بھی اس باب کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اگر ہم نے اپنے نظام انصاف کو بحال کرنا ہے، نظام انصاف کو ہم نے عزت دینی ہے، نظام انصاف کو آگے لے کے جانا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں اگر اس کہانی میں اللہ وسایہ کی، تو تینوں اطراف سے چیزیں سامنے آتی ہیں جو ذمہ داری کے مرتکب ہوتے ہیں. وہ پولیس جس نے جھوٹی ایف آئی آر درج کی، پھر وہ نظام جس میں جو پروسیکیوٹر ہے وہ صرف سمجھتا ہے کہ اس نے ہر صورت سزا ہی کروانی ہے. وہ اس کو اس اینگل میں بھی دیکھے کہ وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو اگر کوئی کیس بریت کا بنتا ہے تو اس کا کام تو کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے یا ہر کام میں اپوز کرنا ہے. لہٰذا پروسیکیوشن برانچ کو بھی اور پروسیکیوٹر برانچ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر کیس کی مخالفت کرنی جو ہے وہ ضروری نہیں. اور پھر ہماری عدلیہ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ فیصلے جو ہے وہ بر وقت کیوں نہیں ہو پاتے. اور پھر اگر جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے تو جھوٹی ایف آئی آر کی جب تک ہم سخت سے سخت سزا نہیں دیں گے تب تک جھوٹی ایف آئی آریں ہوتی رہیں گی. اور اللہ وسایہ جیسے لوگ اسی طرح جو ہے وہ انصاف کی بھیٹ چڑھتے رہیں گے. اور مظہر حسین جیسے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو غلط سزا سنائی گئی تھی. جب تک ہم جھوٹی ایف آئی آر کا راستہ نہیں روکتے تب تک ہم ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے، نظام انصاف کو بہتر نہیں کر سکتے. ہمیں سخت سے سخت سزا تجویز کرنا ہوگی جھوٹی ایف آئی آر کے اوپر، اور ان لوگوں کے خلاف جو کہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. تو پھر عدالتوں پر بھی بوجھ کم ہوگا، تو پھر ہم نظام انصاف کو بحال کر سکیں گے. یہ چونکہ جھوٹی ایف آئی آریں یہ پولیٹیکل ماسٹرز کو اور جو طاقتور مافیا ہے یہ اس کو ایک مدد فراہم کرتی ہیں اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے. لہٰذا اس بنا کے اوپر بھی یہ جھوٹی ایف آئی آریں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. ہمیں اس کا کلا کامہ کرنا ہوگا، وگرنہ ہم نے دیکھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی جو مقتولین ہیں، مقتولین کے اوپر ہی اس وقت کی حکومت ایف آئی آر درج کرا دیتی ہے. اگر یہ جھوٹی ایف آئی آریں نہیں رکی تو پھر خدا نخواستہ اللہ وسایہ جیسے لوگ جو ہر جگہ پہ جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اور جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا اور جو کہ باقی مظہر حسین کے ساتھ ہوا، تو پھر یہ چیزیں کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہیں. لہٰذا ضرورت ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر کا کلا کما کیا جائے. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.